بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود صحابہ کرام سے میری بیعت لو، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ حوالہ کتاب الفتوح، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 10۔ ان تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کے بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہیں پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے اور شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے لیے قطار در قطار حاضر ہوئے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزیدی حکومت منظور نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حوالہ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 151۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بتا دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال دیا۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سختی سے نگرانی کی جا سکے اور ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کی جا سکے۔ حر بن یزید کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، وہ قافلہ حسینی کو روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہراول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو حسم کا رخ کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے ہو گئے۔ نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ حر اس کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط اور مراسلات کا علم نہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور مزید کہا کہ ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کریں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ کہ مدینہ کی طرف، تاکہ میں عبداللہ بن زیاد کے لیے ایک خط جاری کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ یہ معاملہ عافیت اور امن سے سلجھ جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی رواں دواں تھا، اور محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا نام ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔